الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو۔ میں نے آپ لوگوں گروپ میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اناؤنس کیا تھا کہ 1 to 8 تک، کیونکہ آگے آگے میں پڑھاتی چلی جاؤں اور پیچھے اگر آپ تیاری نہ کریں تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پچھلے سبق کا ٹیسٹ لے لیں، یعنی آیت نمبر 8 تک کا، تو آگے جب پڑھائیں گے تو سمجھ میں بھی زیادہ اچھا آئے گا۔ تو ہینڈ ریز کر لیں آپ میں سے جو کوئی بھی تیاری کر کے آیا ہو، تو میں بس انہی 2-3 لڑکیوں سے پوچھ لیتی ہوں۔ جی عقیلہ، الحمدللہ۔ تو چلیں آپ اس کو کریں، میں ساتھ میں 1 منٹ میں بھی پین اپنی لے لیتی ہوں، جس سے میں بھی آپ جو بتائیں گے وہ لکھتی چلوں گی۔ 1 منٹ میں مائک انمیوٹ کرنے کو آپشن دے دوں۔ جی ہاں، اب شاید آپ مائک دے چیک کریں، اب آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیلہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ شروع کر لیں؟ جی جی، تو یہ جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے اسی کو کیجیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پہلے اس کا کرتی ہوں۔ اعوذ یہ فعل مضارع ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ویری یہ گڈ، یتان کا حمزہ ہے۔ یا ویری یہ گڈ، بہت ہی اچھا بتا رہی ہیں۔ بی حرف جر ہے۔ جی لفظ اللہ یہاں پر اسم ہے، تو باللہ، تو اللہ زیر کی، لفظ اللہ زیر کی حالت میں ہے، جی جو مرکب جاری کی کنڈیشن پوری کرتا ہے۔ جی، تو یہ اسم ہے، پہلے بتائیں یہ اسم ہے اور یہ دونوں جی، مل کے اللہ اسم ہے اور اسم زیر کی حالت میں ہے، یہ اسم تو مرکب جاری کی کنڈیشن پوری کرتا ہے۔ باللہ ہاں مرکب بالکل، اب جاری۔ بعد میں آپ نے صحیح کیا، شروع میں دونوں بار، جب ایک بار شروع میں بھی آپ نے بولا تو بے ہوا ہی ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب ہاں لفظ باللہ، اللہ سے پہلے آپ کو یہاں زیر نظر آ رہی ہے، اس حرکت سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جب اس حرکت سے پہلے آپ کو زیر نظر آئے تو آپ اسلام کو ہمیشہ باریک پڑھیں گی، باللہ ہی پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ کبھی جی بھی میم۔ موٹا نہیں کریں گی، اگر ہاں زبر یا پیش تب موٹا کریں گی۔ چلیں جی شاباش، آگے چلیں۔ من حرف جر ہے، جی اور الشیطانی یا ال کی وجہ سے اسم ہے اور ویری حالت جر میں ہے، ہوں تو مرکب جاری کی یہ کنڈیشن دوسری اسم پوری کرتا ہے، جیسے من الشیطانی، ویری تو گڈ، یہ مرکب جاری ہوا۔ اور الشیطانی اور الرجیمی میں، الرجیمی الشیطانی کو پوری طریقے سے یعنی چاروں حالتوں سے فالو کر رہا ہے۔ جیسے یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی ال سے پراپر ناؤن، اور یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ سنگولر ہے تو یہ بھی سنگولر ہے۔ تو الرجیمی صفت ہے اور الشیطانی موصوف ہے، تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی۔ بالکل صحیح، الشیطانی الرجیمی مرکب توصیفی ہوگا۔ بالکل صحیح، آگے چلیے۔ اور من الشیطان الرجیمی بھی مرکب جاری ہوگا۔ جی ہاں، ویری گڈ، یہ من سے لے کے یہ پورا، یہ دونوں جو ہے دونوں اسم مجرور ہے، تو یہ پورا یہاں سے یہاں تک۔ لیکن آپ کی اسٹیج پر اس لیول پہ، وہ آپ نے شاید بڑی والی ویڈیو بھی دیکھ لی، تو اس لیول پہ جو آپ کی بیسک لیول پہ اگر کوئی کہے گا کہ من الشیطانی مرکب جاری ہے اور الشیطان الرجیمی مرکب توصیفی ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن جو آپ بتا رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے، دونوں ہی مجرور ہے نا، تو یہ دونوں ہاں مجرور اسم ہو گئے من
حرف جر کے لیے، تو یہاں سے یہاں تک مرکب جاری ہے. لیکن ایٹ دس لیول اگر کوئی یہ نہیں بولتا ہے تو کوئی بات نہیں. من الشیطانی، کیونکہ یہ کلیئر دکھ رہا ہے کہ من کے بعد والا اسم حالت جر میں ہے، تو من الشیطانی مرکب جاری، اور الشیطان الرجیمی مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، آگے چلیے. ابھی یہاں پہ ہم تھوڑا ایلیمنٹری لیول پہ ہی رہیں گے، میڈیم یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ بھی نہیں ہے اور ایڈوانس پہ بھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. شاباش، آگے چلیے. بی. بسمی، بی حرف جر ہے، ہم اور اسمی حرف جر کے بعد ہمیشہ آنے والا لفظ ہمیشہ اسمی ہوتا ہے ہم اور حالت جر میں ہوگا. تو بسمی ہو گیا مرکب جاری، ہم اور اسمی اور اللہ، اللہ اسمی، اور پہلے میں الگ بول رہی ہوں اس لیے موٹا بول رہی ہوں. ہاں اسمی ہاں ٹھیک. اور اللہ دو ہے، تو ہم اسم اللہ مطلب پہلا اسم نہ اس میں ال ہے نہ تنوین ہے ہم اسمی میں، اور اللہ ہی میں حالت جر ہے جی. لفظ. ہم تو بسم اللہ مرکب اضافی بن گیا. جی. پھر اللہ الرحمانی، اللہ کے موصوف ہے، ہم الرحمانی صفت ہے، اور الرحمانی چاروں حالتوں سے اللہ کو فالو کر رہا ہے، ہم جیسے اعراب میں، جنس میں، پراپر نون یا کامن نون میں، اور عدد میں. ہم تو الرحمانی، اللہ الرحمانی مرکب توصیفی ہو گیا. ہم بالکل صحیح. الرحیمی یہ صفت ہے، تو الرحمن اور الرحیم نہیں ہوتا. اگر آپ کے مطلب اب جو آپ نے بتایا کہ یہ پورا ہمیں نہیں بولنا چاہیے اللہ الرحمن الرحیم، تو صرف رحیمی کیا ہے، ایک نام ہے، صفت ہے، اسم ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہے، اللہ الرحمن مرکب توصیفی. جی، وہ صفت نمبر 1 ہے، وہ صفت نمبر 2 ہے لفظ جی اللہ کی. تو یہاں اللہ سے لے کر الرحیمی تک مرکب توصیفی ہوا. ویری گڈ، جی ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا. اور یہ دیکھنے سے، سننے سے لگ رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو کے ساتھ بہت زبردست پریکٹس کی ہوئی ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آج کل دیکھ رہی ہیں کہ میں تھوڑا کبھی اسٹیٹس پہ تو کبھی گروپ میں تھوڑا ایڈوانس لیول کی بھی جو اس کی انالیسس ہے وہ بھی کبھی کبھی پوسٹ کرتی ہوں. تو اس میں بس یہ رہتا ہے کہ اس کو سن لیا کرے باقی لوگ بھی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز سمجھ میں آئے وہاں پہ، کیونکہ بہت سی بات ابھی نہیں بتائی گئی. چلیں، جزاک اللہ خیر عقیلہ. اس کے بعد لے لیتے ہیں رحمہ کو، اور رحمہ کریں گی یہ. بہت ہی اچھا جی کیا عقیلہ نے، ماشاء اللہ. جی رحمہ. جی. جزاک اللہ. تبارک، جی. تا حرف ہے اور بارکا فعل ماضی ہے. نہیں، یہ تبارکہ پورا ہی فعل ماضی ہے. پورا فعل ماضی ہے. نہیں، فعل ماضی ہوا یہ، ٹھیک سے سوچئے. تا حرف ہوا نا. نہیں، تا حرف نہیں ہوتا. یہ ایک یہ ایک جو مطلب صحیح آپ بول رہی تھی کہ تبارکہ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر ہے نا. یہ تا ہاں جو ہے یا تان سے کنفیوز نہ کریں. فعل میں ایک اور آتا ہے، وہ تفاعل سے آتا ہے کر کے، اس کے شروع میں تا لگی ہی ہوتی ہے. ماضی میں بھی تا لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور آتا ہے، تو یہ اسی کا ہے تبارکہ. یہ فعل ماضی، اس کو ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ رٹا مار لیں، کیونکہ ابھی اس طرح والا فعل ماضی کا یہ والا فعل ہم نے ابھی آپ کو پڑھایا ہی نہیں. تو یہ آپ کا فعل ماضی ہے، بالکل. سوری، میں لکھ کیا رہی ہوں، بالکل اسی طرح سے جیسے خلقہ والا تھا نا، اسی طرح جی. سے فعل ماضی. لیکن یہ پورا تبارکہ پورا فعل ماضی. جی ہاں، اور یہ بالکل خلقہ کی طرح واحد مذکر ہے، مطلب کہ بہت بابرکت ہے، سنگولر کے لیے. یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے نا، یہ اللہ کے لیے یہ آ رہا ہے. یہ فعل ماضی بہت زیادہ برکت والا ہے. چلیے شاباش. جی. تبارکہ فعل ماضی، الذی ال کی وجہ سے اسم ہے. ویری گڈ. بیدہ، بی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یدی دال کے نیچے زیر آئی. ویری گڈ. ہاں، تو بیدی حرف مرکب جاری ہو گیا. ہی جو ہے وہ ہوا کی زیر والی فارم ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی مرکب اچھا جاری سب لوگوں فارم نے ہے. پڑھا ہے. جی،
یہ ہوا تو کی یدی ہی جو ہو گیا یہ ہو گیا مرکب اضافی، یدی ہی. ویری گڈ، یدی ہی یہ ہو گیا مرکب اضافی. الملک اسم ہو گیا، ہوں وا حرف عطف ہو گیا، ہوں ہوا بھی ہوا اسم ہو گیا، ہوں اعلی وہ ہو گیا حرف جر. ویری گڈ. ہاں تو کلی کے نیچے زیر آ گئی تو اعلی کلی حرف مرکب جاری ہو گیا. ہوں اور شیئن کے حمزہ کے نیچے زیر کلی، کلی جو ہے اسم ہے، اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، ویری گڈ. تو اس لیے شیئن جو ہے وہ حالت جر میں ہے، تو یہ ہو گیا مرکب اضافی. ویری گڈ. قدیر، یہ قدیر جو تھا یہ تھا قدیرن، اسی لیے یہ ہو گیا اسم. جی یہ بھی بتایا تھا نا آڈیو میں کہ یہ جی آگے جی الذی بتایا کی تھا. وجہ سے انہوں نے نیون زیر والا لگا دیا، قدیرن تھا تو تنوین سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم. اسم. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست. اب تک جتنے دو لوگوں نے بتایا، ظاہر ہے اگر کوئی ہینڈ ریز کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی طرح پڑھ کے ہی آیا ہوا ہے نا. تو اور نہ صرف اچھی طرح آپ پڑھ کے آئے آپ دونوں لوگوں نے جن نے ابھی تک بتایا، بلکہ جو ہے اچھی سی تیاری بھی ہے. یعنی جب ہم محنت کر لیتے ہیں تو سمجھ میں تو آ جاتا ہے کلاس میں ہی، لیکن ایسا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم بتانے لائق بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دونوں لوگوں نے بتایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست. ٹھیک ہے، تو جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں بتائی گئی ہیں تو اس کو آپ کو رٹ لینا ہے. میں حالی تو میمورائز کر لیں، اس کو ابھی آپ ایکسپلین نہیں کر سکتی ہیں. فعل ماضی باب تفاعل کر کے آتا ہے، اس میں سب تعاون اور یہ سارے لفظ اسی سے نکلتے ہیں. تعاونا اگر کہیں گے اس کا مطلب اس شخص نے تعاون کیا. تو اسی طرح تبارکا اس نے برکت دی، اس طرح سے مطلب ہے تھوڑا یہاں پہ. کنفیوژن یتان والے سے ہو جاتا ہاں ہاں، ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں ہر اس کے شروع میں تا آتا ہے، تو جی ماضی کے بھی اس میں آتا ہے تا. تو یہ فعل ماضی ہے اور یہاں لکھ لیں واحد ہے مذکر، جیسے کہ عام والا جو خلقہ والا ہے، جس باکس میں خلقہ ہے اسی باکس میں تبارکہ بھی رہتا ہے. تو یہ واحد مذکر کا ہی ہے، اور فعل ماضی یہ آپ کو ابھی رٹنا پڑے گا، ابھی آپ سمجھ نہیں سکتی ہیں اور نہ ہی ظاہر بتا سکتی ہیں. چلے ہی نا آپ اگلی آیت کر دیں. جزاک جی اللہ خیر السلام رحمہ، علیکم. بہت ہی اچھا بتایا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. ہی نا جی الذی، الذی میں ال نظر آ رہا ہے تو یہ اسم ہے. پھر خلقہ، خلقہ فعل ماضی ہے اور یہ سنگولر فارم میں ہے. ویری گڈ. الموتا، الموتا اسم ہے کیسے پتا کیونکہ چلا؟ ال کی وجہ سے اسم ہے. واو، واو حرف عطف ہے. الحیاتہ یہ بھی ال کی وجہ سے اسم میں آ گیا. لیبلوکم کو اگر ہم بریک کریں گے تو لی جو ہے حرف جر ہے، لی. یبلوا، یبلوا فیل میں آتا ہے، فیل. ہاں تو یہ تب تو یہ حرف جر ہو نہیں سکتا، یہ حرف تو ہے لیکن حرف کے بعد فعل آ گیا نا، جی اور وہ بھی فعل مضارع آ گیا. تو فیل. جیسے ہی لی کے آگے کوئی فعل دکھے گا پھر یہ حرف جر ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی ہاں جی، یہ فیل بتایا تھا نا. مضارع. جی 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 جی. تو یہ لام فعل جو ہے مضارع. یہ اس کو کہتے ہیں تاکہ آپ ترجمہ کرتی نا، وجہ بتانے والا اس کا نام ہے، جو کہ میں نے جی نام شاید بتایا، لام تعلیل کہتے ہیں. یہ لام بہت طرح کے ہیں، میں ہو سکتا ہے اسٹیٹس پہ شیئر کروں، یا شاید کیا بھی ہے میں نے، آئی ڈونٹ نو ایڈوانس کی کلاس میں کیا ہے کہاں کیا یاد نہیں. یہ جو ہے لام یہ بہت طرح کے ہوتے ہیں، صرف لام جر ہی نہیں ہوتا بلکہ لام تعلیل بھی ہوتا ہے. پھر لام اگر زبر کے ساتھ آ گیا تو تاکید دے دیتا ہے، وہ میں نے انا کے ساتھ والی اس میں بڑھایا تھا آپ لوگوں کو، ہے نا. اسی طرح یہ لام الف بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں،
اور وہ جگہ جگہ سے پتا جی اس کی علامت پتا چلتی. یہاں دیکھ لیں کہ یہ لی کے بعد اگر اسم آئے گا تب یہ جر ہوگا. اگر لی کے بعد فعل آ گیا تو یہ حرف جر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے حرف جر کی کنڈیشن بتائی ہے کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آنا چاہیے. اور جی یہاں پہ کیا آپ ترجمہ کرتی ہیں؟ تاکہ وہ آزمائے. لیے تو نہیں کرتی نا، لیے کرتی ورنہ آپ حرف جر کا ہوتا ہے لیے، جی فور اس جی کا ترجمہ. اور اور یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ کرتی ہیں اگر لی کے بعد فعل آ رہا ہے تو جی ترجمہ ہو سکتا ہے تاکہ، یعنی وجہ بتانے والا، وجہ بتاتا ہے یہ لام. اسی لیے اس لام کو کہتے ہیں لام تعلیل. عربک میں تعلیل کہتے ہیں وجہ کو، وجہ جاننے کی، ہے نا. اس کی اس بات کی وجہ کیا، علت بھی اسی سے ہے نا. بیماری، پھر بیماری کی وجہ ڈائگنوس، اور وہ ساری باتیں بتائی جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو جب بھی لام، اس کا لام کا ترجمہ آپ کہتی تاکہ، تو تاکہ جو ہے حرف جر کا ترجمہ نہیں ہوتا، اور یہ فعل مضارع سے پہلے بھی نہیں آتا حرف جر. تو یہ ہو گیا، بس آپ حرف کہہ دیں، حرف کہہ دیں. جی اگر چاہتی تو تعلیل کے بجائے حرف وجہ کہہ دیں، کیونکہ ترجمہ آپ کرتی ہیں تاکہ. وہ اس نے یہ کیوں اس بات کی وجہ بتا رہا ہے. زندگی اور موت، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. اب جب آتا ہے پیدا کیا تو فوراً آتا ہے دماغ کیوں پیدا کیا، اس کی آگے وجہ بتا دی جا رہی ہے تاکہ وہ آزمائے تمہیں. ٹھیک ہے. جی تو لیبلو، یہ تھا آپ کا لیبلو، یہ آپ کا لیبلون. بہرحال وہ لی کی وجہ سے کچھ ہوا فعل ابھی آپ. مضارع ہاں، فعل مضارع ہے یہ. اور اس کے بعد جی کم کیا ہے، آگے چلیے. کسی جی کی کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لے، اسی وقت میں بتا دوں. کم جو ہے اسم ہے. ویری گڈ. پروناؤن ہے نا یہ. ایوکم جو ہے. آپ نے پڑھا تھا یہ جی ایک چیپٹر تھا آپ کو، ہم، کم اور تم. جی اس طرح چیپٹر سے یاد کر لیا کریں کہ یہ تم سب کے لیے یہ سب تھا نا، وہ سب، تم سب، تم سب. تو یہ کم اسم ہو گیا. ویری گڈ. آگے چلیے. ایوکم جو ہے اضافی ہے. ویری گڈ. کیونکہ ایو بھی اسم ہے اور بغیر ال اور بغیر تنوین کے ہے. اور یہ کم جو ہے وہ ہم جی کا، احسن. ہاں، جی یہ کم جو ہے نا انتم کا نسب اور جر والا ہوتا ہے. انتم کا مطلب ہوتا ہے یو آل. یہ ہے رفع کی تم سب. فارم، اور نسب اور جر کی انتم کی ہی ہوتی ہے، کم اور کم. کیونکہ یہ جب کہہ رہی مرکب اضافی تو بتانا پڑے گا کہ ایو جو ہے وہ بغیر ال بغیر تنوین کے ہے، اور کم جو ہے یہ ہر حالت جر میں ہے. یہ اسم جو ہے حالت جر میں ہے. کیسے پتا؟ کیونکہ انتم کی جر والی فارم ہے. انتم رفع میں، اور نصب اور جر میں یہ ہوتا ہے کم کم. تو یہ دونوں مل کے کیا ہو گیا ہے نا، اسم اضافی. ہاں، یہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ نے. چلیں آگے چلیے. احسنو اسم. ویری گڈ. یہ اکبرو کے وزن پہ ہے نا، جی جی اکبرو کے وزن پہ ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری کے یہ وزن ہوتے ہیں، تو یہ اسم ہو گیا. جی. ویری گڈ. عملاً جو ہے وہ تنوین کی وجہ سے اسم ہے. عملا، عملاً. جی ہاں، ویری گڈ. وا حرف عطف ہے. ہوں ہوا اسم ہے. ہوں هو العزیز. العزیز الف لام کی وجہ سے اسم ہے، اور جی الغفور یہ بھی اسم ہے. جی، الف لام کی وجہ سے، ال کی وجہ سے. اور اس میں آپ نے خاص ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ وہ آپ نے بتایا تھا تعریف کی تعریف نہیں ہو سکتی، جیسے نیلا آسمان، تو اس کو ہم اس میں نہیں ڈال سکتے مرکب توصیفی میں. ویری گڈ. یہ دونوں ہی اللہ کی صفت ہے. ویری گڈ. انہوں نے جی بہت صحیح سنا ہے اور اس کو یاد رکھا کہ یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت. یہ دونوں ہی کیا ہے، صفت اور صفت.
یہ دونوں ہی اللہ کی صفت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الغفور اس کی صفت بنا دے کہ یہ پہلا اسم ہے یہ صفت ہے، ایسے نہیں، یہ دونوں ہی صفت ہیں. اور اس طرح اللہ کی دو صفاتیں آتی ہیں کس کی وجہ سے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کیوں العزیز، اور جو صفت آتی ہیں وہ اسی آیت کی مناسبت سے آتی ہیں. یہ صفات جو یہ بہت زیادہ اس آیت کے مناسبت سے یعنی اس کی وجہ سے آتی ہے. یعنی زندگی اور موت کو اس نے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں. تو اب جب آزمائے گا ہمیں تو ہم اس میں پاس بھی ہو سکتے ہیں اور فیل بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا. اب پاس ہوئے یا فیل ہوئے تو وہ جو ہے بہت زبردست ہے، مطلب کہ بہت مطلب سزا دینے میں بھی زبردست ہو سکتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم بخشنے میں بھی بہت زیادہ غفور ہے. یہ دونوں ہی فعیل کے وزن پر ہے اور یہ فعول کے وزن پر ہے، اور یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں جہنم کی سزائیں جب پڑھیں تو آپ دیکھیں تو وہ العزیز کی کیفیت بتاتی ہے کہ وہ زبردست ہے. اس کو جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو غصہ بھی آتا ہے، اور غصہ آنے پر ہماری غلط حرکتوں پر سزا دینے کے لیے پوری اس کو وہ ہے، اور اس کی یہ العزیز کی صفت اس میں آتی ہے. اور پھر غلطیوں کو بخش کر وہ ہمیں جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، یہ غفور کی. تو یہ اسی آیت کی مناسبت سے یہ پوری جو بات چل رہی ہے موت اور زندگی، ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پہ کوئی بھی الرحمن اور رحیم آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. جو بھی صفت ہے اس کے جو آیت میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ بہت اس کو کہتے ہیں تدبر، ایک تو ہوتا ہے ترجمہ پڑھ لیا، ایک تو ہوتا ہے تفسیر پڑھ لی، پھر اس کے آگے ہوتا ہے تذکیر. تذکیر مطلب ڈسکشن کر رہے ہیں، اور صحابہ لوگ اسی طرح کرتے تھے. وہ لوگ پہلے آیت کا ورڈ میننگ ترجمہ سمجھ لیتے تھے، حالانکہ دیکھیں ان کی اپنی لینگویج تھی. جتنی محنت ہم کرتے ہیں اس کی ملین ٹائمز محنت وہ کیا کرتے تھے ان کی اپنی لینگویج کے باوجود. وہ پہلے سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد جس نے ڈائریکٹ سن لیا اچھی بات ہے، جس نے ڈائریکٹ نہیں سنا وہ اپنے دوستوں کو بتاتا تھا. انڈائریکٹ سن رہے ہیں اب ان سے، اس کی میننگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی لفظ کی کئی سارے بھی میننگ ہو سکتے ہیں. وہاں پہ وہ کیا لگا، جیسے ابھی آپ کو لی کا ہم نے اتنی دیر بتایا، تو یہ والی چیز تو شاید ان کو نہ سمجھنا پڑے، لیکن لفظوں کی گہرائی ہے. اس کے بعد وہ تذکیر کرتے تھے، بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے، اس کے اوپر ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، چیک کرتے تھے کس کی کیا سمجھ میں آیا، کوئی غلط تو نہیں سمجھ گیا، ایک دوسرے کی کریکشن کرتے تھے. اس کے بعد غور اور تدبر بھی کرتے تھے. اور وہ تدبر یہی ہوتا ہے کہ اس آیت میں اس صفت کی کیا حیثیت ہے، اس صفت کے آنے کی کیا وجہ ہے. کسی بھی آیت کو اگر آپ دیکھیں، جب آیتوں میں آخر میں آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور وہاں دیکھیں وہاں ایسی ہم نے کوئی غلطی تو کی نہیں ہے کہ کوئی سزا کی بات ہو. اللہ تعالیٰ دونوں ہی رحم کی صفت آ رہی ہیں، اور برکتیں ہی برکتیں. رحم کی میننگ تو آپ کو پتا ہے. تو وہاں پہ دیکھیں جب کوئی چیز بسم اللہ، تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں، دونوں رحم کی صفت آئی ہیں. اسی طرح کہیں پہ ہوتا ہے کہ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. اس کے آگے اگر پڑھیں گی تو آ جائے گا الحکیم کی صفت دکھ رہی ہوگی وہیں پہ کہ وہ حکمت والا ہے، وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے. ایسی آیات میں جہاں پہ اس جیسے میں نے بھی بتایا تو عز من تشاء، تو دیکھیں گے آپ، چیک کیجئے قرآن میں، وہاں آئے گا آگے صفت آ رہی ہے العلیم اور الحکیم، کہ وہ یہ معاملہ جو کرتا ہے وہ ایسے ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ جسے چاہے عزت دے کیونکہ اسے علم ہے کہ کسے عزت دینی چاہیے. اور وہ الحکیم ہے، اسے حکمت بھی، اس حکمت کی بھی وہ انتہا ہے، کیونکہ الحکیم بھی فعیل کے وزن پر ہے، یہ انتہا کا وزن ہے، مبالغے کا وزن ہے. تو یہ آیات کے اینڈ کی یہ میننگ، ظاہر اللہ کا نام ہے، ایسے بھی اس پہ غور کرنا ہی چاہیے. اگر اللہ کے نام کی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے تبھی ہم صحیح ہو پاتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ الغفور ہی نہیں ہے بلکہ وہ العزیز بھی ہے. ایسے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، اور معراج پہ انہوں نے جو جہنم میں دی جانے والی سزائیں دیکھی ہیں خوفناک، تو وہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ وہ بھی انہی انسانوں اور جنوں میں سے ہی ملیں گی جو اس کے مستحق ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جہاں وہ غفور ہے
جہاں وہ الغفور ہے وہاں وہ العزیز بھی ہے. یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. العزیز سے ہمیں خوف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور الغفور سے ہمیں امید کے ساتھ، کہ ہم کبھی نا امید بھی نہ ہو، کہ ہم کو ایک دم ہوپلیس ہو گئے. ہوپلیس ہونا اسلام ایک مسلمان ہونے کی کیفیت نہیں ہے. وہ پھر اللہ کے الغفور کی، تو یہ خوف اور امید. ہمارا کیا حال ہے کہ الحمدللہ ہم تو امید ہی پہ زیادہ خوشحال ہیں، کہ ہمیں امید ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی، چاہے یوٹیوب نے سمجھائی، چاہے واٹس ایپ نے سمجھائی، یا کسی نے بھی، کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ بخش دیتا ہے، کتنے بھی گناہ کرو بخش دیتا ہے. اسی وقت یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ العزیز بھی ہے. اگر صرف یہی والی صفت ہوتی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہے، ٹھیک ہے، بے شک رحم والی اور مغفرت والی صفات زیادہ ہیں بجائے اس کے. تو یہ صفت بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ صفت بھی اللہ ہی کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ڈر کے زندگی گزارنی ہے. صرف 3 لڑکیوں نے ہینڈ ریز کیا تو صرف 3 ہی باتیں کی. اس بار تو میں نے آپ کی مرضی پہ چھوڑا، اگلی بار میں بلاؤں گی، ٹھیک ہے. تو آپ سبھی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، جیسے انہوں نے آڈیو آ رہی ہے، ویڈیو آ رہی ہے، ویڈیو کو لگا کے ایک بار بیٹھ کے سن لیں گی کلاس کے بعد، اور اس کے بعد چلتے پھرتے بھی کرتی رہیں گی. ایک دم آپ کے بالکل ریکارڈ ہو جائے گا، آپ کو مطلب بہت اچھی طرح یاد ہو جائے گا، جیسے کہ ان تینوں لڑکیوں نے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سنایا. ٹھیک ہے، تو چیزیں سب آسان ہیں، ضرورت ہے کہ بس ہم وقت دیں.